الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم میں جو سورہ نساء ہے، اس صورت میں سے 136 نمبر کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کیونکہ اس طرح کی جو مجالس ہوتے ہیں، اس میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ تو جب لمبی بات ہو جائے گی تو مجمع یہ چاہتا ہے کہ بات ختم کر دی جائے۔ اس میں بتا دینے میں میں یہ سہولت سمجھتا ہوں کہ اگر بات کوشش تو کروں گا کہ آپ بیزار ہونے سے پہلے بات مکمل ہو جائے، 20 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ 20 منٹ کی تقریر آدمی سن سکتا ہے، 25 منٹ 30 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ اگر نہیں مکمل ہو سکی اور وقت پورا ہو گیا تو ادھوری ہی تقریر چھوڑ دی جائے، تو آپ لوگ جا کر تفسیر کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، مجھے کیا اس سے سبق مل رہا ہے، میں کیا کرنا ہے۔ یہ فائدہ ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ مجھے اور ہم سب کو اس آیت پر غور کرنے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ میں یہ الفاظ بہت غور و فکر کے ساتھ بول رہا ہوں، جلد بازی میں نہیں بول رہا ہوں۔ میں صرف ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کی نہ صرف ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے۔ اس لیے اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو انہی کو کہتے ہیں، ایسا خطاب خاص تو انہی کو کیا جاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہو، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہو، اسی کو تو مومن کہتے ہیں، اور یہ لقب اسی کو ملتا ہے۔ ورنہ جو آدمی اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہ مانے، تو ظاہر بات ہے اسے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اس بات کا رد نہیں ہے، یہ ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اس کی تردید نہیں کی جا رہی ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اور کتاب کو نہیں مانتے،
بلکہ یہاں کچھ اور ہی تقاضا کیا جا رہا ہے، بلکہ مومنوں سے جو اللہ کو مانتے ہیں ان مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو مانتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تم، لیکن آمنو کہہ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایمان والو، تم لوگ ایمان والے ہو نا، واقعتاً ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان والے تو ہیں لیکن اللہ کو ماننے والے تو ہیں، لیکن واقعتاً اللہ کو مانو۔ دیکھ لو کیا سرسری مانتے ہو کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ دیکھ لو محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، یوں ہی کہہ رہے ہیں سطحی طور پر، یا واقعتاً اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی کو بحیثیت رسول دل کی تصدیق کے ساتھ، دل کی ترجمانی کے طور پر زبان سے محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو؟ ذرا دیکھ لو، غور تو کر لو۔ اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب یوں ہی سطحی طور پر زبانی طور پر کہتے ہو کہ قلبی جذبات اور تصدیق کے ساتھ کہتے ہو؟ دل کی ترجمانی کے طور پر، دل کا باطنی مضمون زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، اس طور پر کہتے ہو کہ واقعتاً دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے اور قوت کے ساتھ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو حقیقی مومن بن جاؤ، اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی مومن بن جاؤ، زبانی طور پر نہیں تصدیق قلبی کے ساتھ مومن بن جاؤ، یعنی واقعتاً مومن بن جاؤ، صرف اوپری سطحی طور پر نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سطحی طور پر ایمان والا کون ہوتا ہے، حقیقی طور پر ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اگر ہم ایمان کے معنی سمجھ لیں تو پھر یہ مشکل ہماری دور ہو جائے گی۔ دیکھو علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز میں شامل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مومن نہ ہو، ظاہر میں نماز بھی پڑھ رہا ہو۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل میں تصدیق پائی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد تسلیم کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن تفصیلات کے ساتھ ماننا ہے انہی تفصیلات کے ساتھ اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آدمی وحدانیت کا قائل ہے تو اب وہ صفات کا بھی قائل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہے، پڑھ لینے سے معلوم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے کہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، ہم عقائد کا بیان بے شک پڑھ چکے ہوں گے، اس بات کا یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم میں سے کوئی نہیں پڑھا ہے، تفصیلاً بھی پڑھے ہوں گے، اجمالاً بھی پڑھے ہوں گے، لیکن غور کر لینے کی بات ہے کہ واقعتاً اگر ہم اللہ کو جیسا ماننا ایسا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور پھر اس کی تفصیل ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے عقیدے پڑھ رکھے ہیں،
اگر کوئی نہیں پڑھ رکھے ہیں تو پڑھے، وہ تفصیلی طور پر بھی ہے، مختصر طور پر بھی ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدے ہیں ان باتوں پر یقین کرے، آپ کی رسالت پر اور آپ کے ساری تفصیل کے ساتھ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور پھر آپ آخری نبی ہیں، اور اسی طرح اور تفصیلات ہیں آپ جانتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے نہیں اظہار کر رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ ضرورت پڑی تو اور مزید تفصیل کروں گا، لیکن یہاں اتنا کافی ہے، کافی معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تصدیق کرنا ہے بحیثیت رسول و نبی؟ ایسی تصدیق ہمارے قلب میں پائی جاتی ہے کیا؟ اور اسی طرح اللہ کی کتاب کو جیسا ماننا چاہیے اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں، کتابوں کو ماننے کے بارے میں بھی، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی طرح اور تفصیلی چیزیں ہیں، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تفصیلات ہیں، ملائکہ پر ایمان لانا، اگرچہ کہ اختصار ہے لیکن وہ اختصار بھی کتنا ہے، صرف لفظی ایک دو جملے نہیں ہیں، 2 4 10 20 صفحے ہیں۔ وہ 2 4 10 20 صفحے سمجھ کر ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ساری تفصیلات۔ آمینو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سرسری طور پر پڑھ لے کر اور یا سرسری طور پر نماز پڑھ لینے کو کافی نہ سمجھو، بلکہ دیکھو کہ کس دل سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، کس دل سے، کس تصدیق کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو، اور کس درجے قیامت کا تم قیامت کا کے قائل ہو، اور کس طرح تم ملائکہ کے قائل ہو۔ ملائکہ کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی رسول کو مانے، اللہ کو بھی مانے، رسول کو مانے، لیکن رسول کو جیسا ماننا چاہیے ایسا نہیں مانتا ہے، مان رہا ہے لیکن ختم نبوت کا قائل نہیں ہے۔ تو ایسا ماننا نہیں ہے، رسول کو ماننا اور جس طرح ماننا چاہیے اسی طرح کی تصدیق پائی جاتی ہے، کیا؟ تصدیق قلبی۔ اور کتابوں کو جس طرح ماننا ہے، اور ایک آدمی اللہ کو، رسول کو مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر باشرہ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کا قائل نہیں ہے۔ یہ سب غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں پر اچھی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مختلف قسم کے عقائد رکھیں اور اس میں عقیدہ نہ رکھیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ ہو۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ عقائد میں بھی آدمی بہک جاتا ہے، بہکانے والے اسے عقائد کی راہ سے بہکا دیتے ہیں اور وہ بہک جاتا ہے۔ اگر ان عقائد میں سے ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے گا اور تصدیق نہیں کرے گا تو پھر مومن کیسا کہلائے گا؟ تصدیق کرنے والا کیسا سمجھا جائے گا؟ اور ایسے ایمان کو معتبر کیسا سمجھا جائے گا؟ اسی لیے ان ساری چیزوں کی تفصیل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ضروری حد تک تفصیل جانیں اور اس کی تصدیق کریں اور اپنا جائزہ لیں
اسی طرح جو ارکان قطعی طور پر ثابت ہیں، نماز ہے، روزے ہیں رمضان کے، فرض جو ہے زکوٰۃ ہے مال پر، اور حج ہے، ان چیزوں کی فرضیت کا قائل ہو، ان کی فرضیت کو تسلیم کرے، دل سے ان کی فرضیت کی تسلیم کرے کہ نماز اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، اور مالوں پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح حج ہے، اور اگر جو ہے استطاعت ہے تو حج ہے، ان کی فرضیت کا بھی قائل ہونا مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو باتیں قطعی طور پر جس کی حرمت ثابت ہے، جیسے سود ہے، زنا ہے، اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں جن کی حرمت ثابت ہے، ان کو حرام سمجھے اور ان کی حرمت کا قائل ہو۔ یہ سب چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں، یہ سب اندر کا مضمون ہے، اس کے دل کی جو ہے یہ دل کے لیے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اللہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور برزخی مرنے کے بعد اٹھائے جانا، تقدیر، اور اسی طرح احکام کی فرضیت اور احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حرمت، ان سب کی ہم کو تصدیق کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے، ایسا ہی ہے، ان سب کو تسلیم کرنا، آج یہ ہے ایمان والا ہونا۔ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اچھی طرح اس کو جو ہے تصدیق کرو۔ اس کا نفع کیا ہوگا؟ اس کا نفع یہ ہوگا کہ اگر آدمی اچھی طرح دل میں یہ بات جم جائے گی تو پھر وہ حقیقی مسلمان بن جائے گا، پھر نیک اعمال کا ظہور ہونے لگے گا۔ جب ایمان دل میں گھس جائے گا، جب آدمی قیامت کا قائل ہوگا تو کیسے برائی کرے گا؟ ایک آدمی علم دین حاصل کرنے لگا، علم دین حاصل کرتے 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 یہ بات اس کے دل میں عقائد کی جم گئی کہ جو بھی برائی میں کروں گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی نیکی میں کروں گا اس کا اثر قیامت میں ظاہر ہوگا، اس کا نفع ظاہر ہوگا، اور جو بھی برائی میں کروں گا دنیا میں اس کا نقصان مجھے دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات کا یقین قیامت کا دل میں بیٹھ گیا۔ دیکھیے عقائد کی درستی ہوگی، اس کی دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اب وہ برائیوں کی طرف نہیں جانے لگا، وہ نیکیوں کو نہیں چھوڑنے لگا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ آج ہمارے نوجوان، خواہ مرد ہو یا احتیاطاً کہتا ہوں کہ عورتیں ہوں، اگر کسی ظاہری برائی میں مبتلا ہیں، کسی جو ہے نہ کرنے والے کام میں جس کی حرمت ہے کر رہے ہیں، یا اس چیز میں غافل ہیں جو فرض ہے غافل ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عقائد میں کمزور ہیں۔ ان کو عقیدہ پڑھانا چاہیے، عقائد پڑھانا چاہیے، عقائد کی تعلیم دینا چاہیے، عقیدے سمجھانا چاہیے، ایمانیات بتانا چاہیے۔ جب بتائیں گے اور ان چیزوں کو، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ارے یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب وہ مانے گا اس کی ذات و صفات کے ساتھ، تو پھر اللہ کے لحاظ میں زندگی گزارے گا۔ جیسا اللہ کو تسلیم کرنا ہے ایسا کیا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے زبان کو کیسے استعمال کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کیسے آنکھوں کو کیسے بچائے گا؟
اسی لیے ضروری ہے کہ جس طرح آدمی ان چیزوں کو جاننا چاہیے ایسا جانے عقائد کو، اور پھر ان کو جو ہے جاننے کے بعد ان کو جیسا ماننا چاہیے ایسا ہی مانے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا نفع یہ ہوگا کہ ایسے انسانوں کا وجود ہوگا جو پھر کسی گناہ کو نہیں کریں گے۔ جب دل سے مانتے ہیں کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، تو پھر کبھی لینے تیار نہیں۔ اگر دل میں بات اتر گئی، اگر کسی چیز کے بارے میں اس کی نفرت اور اس کی حرمت دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح کسی چیز کی اہمیت اور فرضیت دل اس کا قائل ہو جائے اور آدمی اچھی طرح سمجھ لے، نظریاتی طور پر، قلبی طور پر اطمینان کر لے واقعتاً یہ ذہن میرے اوپر بہت ضروری ہے، تو پھر اس کو نہیں چھوڑے گا آدمی۔ اور اسی طرح بعض باتیں تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور بعض باتیں عبادات کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ منع کردہ چیزوں سے رک جانا اور جو چیزیں ضروری قرار دیں اس میں لگنا، غفلت نہیں برتنا۔ اسی طرح بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے متعلق فرمائی ہیں، جو عبادات ہم دیکھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور اسی طرح گناہوں سے بچنا، یہ مومن کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا غلام ہے۔ اور اسی طرح بعض باتیں عبادات کی ضروری ہوتی ہیں، اور بعض باتیں اسلام نے، شریعت نے ایک مومن کے اوپر بندوں کے تعلق سے ضروری قرار دی ہے۔ جن بندوں کا حق اس کے اوپر ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے، شوہر کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، بیوی کا حق نہیں مارنا ہے، بچوں کے حقوق نہیں دبانا ہے، اور بیوی ہے تو شوہر کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، یا کسی کمزور کے پیسے رکھ لیے ہیں تو اسے ادا کرنا ہے، کسی کے ناحق طور پر مال دبا لینا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اسے ادا کر دے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون؟ مفلس کے معنی غریب، غریب کون؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ وہ غریب ہے جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، مکان سونا چاندی نہ ہو، وہ غریب ہے۔ اور ہم میں سے بھی ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے اور اس غربت سے اتنا ڈرتا ہے کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچتا کہ غریب ہونا ہے۔ غربت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ بس غریب ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی رہا ہی نہیں، اب اتنا ڈر اس کا بڑھ گیا۔ اور مال کا نفع بھی ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے، مال کا نفع اتنا سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ مال کے لیے دعا، دکان کے لیے دعا، مکان کے لیے دعا، پراپرٹی کے لیے دعا، سونا چاندی کے لیے دعا، ہر چیز کے لیے دعا فرمائیے کہ امتحان میں کامیابی حاصل ہو، دعا کیجئے کہ فلاں عہدہ مل جائے، دعا کیجئے کہ وہ جگہ میں لے لوں، دعا کیجئے کہ ساری دکانیں میں خرید لوں، دعا کیجئے کہ مجھے جو ہے ایک بلڈنگ ہے اور ایک بلڈنگ میں بنا لوں۔ اس کا نفع ہے سامنے کہ بھئی مالداری کی کیا اہمیت ہے دنیا کے اندر، سارے کام مالدار کے بنتے ہیں، غریب کا کوئی نہیں جو ہے یہ کرتا۔ مالدار کے عیب کی بھی تعویل کی جاتی ہے، غریب کے بھی ہنر میں بھی خرابیاں نکالی جاتی ہے۔ غریب کے ہنر کو بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے، اور مالدار کے عیب کو بھی لوگ عیب نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو اس طرح آدمی جانتا ہے
کوئی غریب نہیں ہونا چاہتا، ہر آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا جو سب لوگ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو ہے حقیقی غریب، حقیقت میں مفلس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جو قیامت میں غریب ہو جائے۔ اصل مالداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی مالداری کو بتلا رہے ہیں، اور اصل غریبی قیامت کی غریبی کو قرار دے رہے ہیں۔ اصل غریبی، اس سے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے آدمی کو، اور اس مالداری کی تو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی آخرت میں مالدار ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آخرت سے، غربت سے کیسے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی کسی کو ناحق نہ ستائے، کسی کے پیسے ناحق اپنے پاس نہ رکھ لے، کمزور ہے تقاضا نہیں کر سکتا، یہ کیس نہیں کر سکتا، زبردستی آ کر لڑ کر اصول نہیں کر سکتا، تو اس کے پیسے نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مال دبا کر بیٹھ گئے ہیں، اس کی زمین دبا کر بیٹھ گئے ہیں، اس کی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، طاقت کی بنیاد پر، مالدار ہونے کی بنیاد پر، پاورفل ہونے کی بنیاد پر، بڑے عہدے پر ہونے کی بنیاد پر۔ وہ بیچارے کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یا نہیں تو کسی کو معمولی سمجھ کر بلا وجہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بے قصور موقع مل گیا کہہ رہے ہیں، جو چاہے کہہ رہے ہیں۔ وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں بظاہر کمزور ہے، یا کسی کو مار دیے بلا وجہ، وہ اس کا پلٹ کر نہیں مار سکتا، کمزور ہے، چھوٹا ہے، مثلا غریب ہے، مار دیے، اس کو تکلیف پہنچا دیے، غریب سمجھ کر پڑوسی کو تکلیف پہنچا دیے، اور کسی کو کام چلتا ہے بول کر ایسی باتیں زبان سے کہہ دیے جو اس کے لیے اذیت کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایسی ہنسی ہنس رہے ہیں کہ ایک آدمی کا دل دکھ رہا ہے اس ہنسی سے، ایسے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اور موقع ملا ہے کبھی اشارتاً تکلیف دی جا رہی ہے، کبھی آنکھیں مٹکا مٹکا کر تکلیف دی جا رہی ہے، کبھی ہاتھوں کے اشاروں سے تکلیف دی جا رہی ہے، کبھی ٹھٹا اڑا کر تکلیف دی جا رہی ہے، بلا وجہ کا غصہ نکال کر، نفسانی غصہ نکال کر تکلیف دی جا رہی ہے، مال ناحق طور پر رکھ لیا گیا ہے۔ ایسے لوگ آخرت میں غریب ہو جائیں گے۔ آخرت کی جو حقیقی غریبی ہے، ارے دنیا میں تو غریبی سے ڈرتے تھے، ارے یہاں کی غریبی تو عارضی غریبی ہے، جو حقیقی غریبی ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن غریب ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی نے ہمارے اتنے پیسے لیے، اور اس نے ہم کو ایسا کیا، اس نے ہم کو گالی دی، ہمارا ٹھٹا اڑایا تھا، اور ہمارا اس نے ایسا کیا تھا، ہم پر خامخواہ کا غصہ کیا تھا۔ وہ سب شکایت کریں گے، جا کر عرض کریں گے ہم دنیا میں بدلہ نہیں لے سکے، نہیں لے سکتے تھے، لیکن آج ہمیں موقع ہے، آج انصاف کا دن ہے، آج ہمارے درمیان انصاف کیا جائے گا، اس کے اور ہمارے درمیان انصاف اس طور پر ہوگا کہ اس کو بدلہ دلایا جائے گا، اور وہاں اس کا بدلہ دینا پڑے گا قیامت کے دن، کہ اس کے جو مال ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال کہاں ہے، وہاں پر کیا ہے دینے کے لیے؟ دنیا میں دے سکتا تھا، اب کیا موقع ہے؟ بہرحال تفصیل نہیں ہے، تفصیل ہے اس کی، لیکن میں یہاں تک بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اس آدمی کو وہاں پر اعمال دینے پڑیں گے، لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اس کے نیک اعمال، نیکیاں جو کیا تھا، تلاوتیں کیا تھا یا بڑے بڑے اعمال کیا تھا، جن جن لوگوں کو تکلیف دیا تھا، بیوی کو ستایا تھا، بیوی کو نیکیاں دے رہا ہے وہاں شوہر، سوچ کر دیکھیے، اور پڑوسی کو ستایا تھا، اسے نیکیاں دے رہا ہے، اور اسی طرح کسی غریب کا مال ہڑپ کیا تھا، اسے نیکیاں دے رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیتے 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 سب ختم ہو جائے گا، جو ذخیرہ بنایا تھا سب ختم ہو جائے گا، اعمال کا ذخیرہ۔ تو جب آدمی ان باتوں کی تصدیق کرے گا تو بتائیے کیسے ستائے گا؟ کیا کسی کا مال اپنے پاس رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا۔ فوراً اگر کسی کا قرض لیا ہے، رات میں مال اس کے پاس آ گیا ہے تو صبح تک کا انتظار نہیں کرے گا، بے چینی کے ساتھ رات گزارے گا اور الگ سے لے جا کر پہنچائے گا کہ جو آپ کا میں دینا تھا دے دوں گا، تاکہ قیامت کے دن سے بچ جائے گا۔ اگر دن میں مالدار بن گیا ہے اور کسی کا دینا ہے تو رات کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ فوراً ادا کرنا چاہے گا۔ یہ ایمان دل میں جب اثر کرتا ہے، دل میں گھس جاتا ہے تو یہ اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ وہ آدمی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بیوی کو ناحق ایک جملہ بھی نہیں کسے گا، بچوں کو ناحق برا بھلا نہیں کہے گا، پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا، سود میں کبھی نہیں مبتلا ہوگا، زنا میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا تو کتنا اچھا ہے، آخرت کی غربت سے بچ جائے گا اور ان برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں لگے گا۔ فرضیت کا قائل ہوگا اعمال کی تو ان اعمال میں لگے گا، اور حرمت کا قائل ہوگا تو ان اعمال سے بچے گا، اور اس کے بچنے پر اسے ثواب، برائیوں سے بچنے پر ثواب۔ اگر برائیوں سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سود سے بچنے میں اور کسی گناہ سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف اٹھانے کا بھی ثواب، اس نے اس گناہ سے بچا، اس کا یہ ثواب، اور اس قدر تکلیف ہوئی بچنے میں اس تکلیف پر یہ ثواب، اس پر بھی ثواب۔ اور نیکیاں کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کا اجر، نیکیاں وہ دیکھے گا، نمازیں، تلاوت، ذکر، وہاں اگر اس کا یقین رہے گا کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر مجھے کام آنے والی ہیں اور اس کا بڑا اجر مقرر ہے، نمازوں کا اجر، روزوں کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، تلاوت کا اجر، ذکر کا اجر، تو اس میں لگے گا، وہ نماز میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، تلاوت میں لگے گا، مراقبے میں لگے گا، اور پھر لوگوں کو زبان سے تکلیف نہیں، بیماروں کی تیمارداری کرے گا۔ لوگوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات، پست ہمت لوگوں کی ہمت بڑھائے گا۔ لوگوں کو تکلیف دینا تو دور کی بات، لوگوں کی تکلیف دور کرے گا۔ اور ناحق کسی کو غصہ کرنا تو دور کی بات، حق کے لیے غصہ کرے گا، واقعتاً غصہ کرے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہیں غصہ کرے گا، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی فریادی نہیں ہوگا۔ اب یہ اس کا اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی پر پیشانی پر بل ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر برائی سے بچتے ہوئے عبادات کا راستہ اختیار کرنا، لوگوں کے حق تلفی کرتے ہوئے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کر رہا ہے، بیوی کی حق تلفی نہیں، بیوی سے جیسا رشتہ رکھنا ایسا رکھ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں، بہترین سلوک کر رہا ہے۔ یہ بہترین سلوک کرنا ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، انہیں بلا وجہ نہ مارنا، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ اچھی طرح سے نرمی کے ساتھ بات کو سمجھانا، یہ ذخیرہ آخرت ہے۔ اور اولاد کے لیے دعائیں کرنا خود ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، ماں باپ کے لیے، اور ان پر خرچ کرنا، بیوی پر، بچوں پر، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ وہ راہ خداوندی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ ماں باپ بیمار ہیں، دوائی پر خرچ ہو رہا ہے، وہ ذخیرہ آخرت ہے۔ بیوی پر اس کی ضروریات میں مال خرچ ہو رہا ہے تو ایسا آدمی خوش ہوگا کہ یہ میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ جو بھی مال مسجد کے لیے لگے گا اور کہیں ضرورت مند میں لگے گا، بیمار کی دوائی میں لگے گا، تیمارداری کی تیمارداری میں پیسہ لگے گا،
وہ سب ضائع نہیں، ذخیرہ آخرت ہے، یہ سب چیزوں میں لگے گا۔ ایسے آدمی بن جائیں گے اگر تصدیق قلبی پائی جاتی ہے تو۔ تصدیق اندر سے پائی نہیں جاتی تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا فائدہ، فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر یہ باتیں جو تسلیم کرنا ہے اگر آدمی تسلیم کرے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ورنہ انقلاب نہیں آئے گا۔ جیسا نیک بننا ایسا نہیں بنے گا، بظاہر نیک بنے گا، دل میں نہیں بنے گا۔ چند لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے گا، لوگوں کو دیکھ کر تنہائیوں میں گناہ کرے گا، لیکن جو اصلی مومن ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر مانا ہوگا، اس کی جلوت بھی پاک ہوگی، خلوت بھی پاک ہوگی، اس کی زبان بھی پاک ہوگی، دل بھی ٹھیک ہوگا، بلکہ اس کا ظاہر اس کے دل کا ترجمان ہوگا، زبان اس کی دل کی ترجمان ہوگی، آنکھیں اس کے دل کی ترجمان ہوگی۔ اس کے دل میں اگر ایمان بسا ہوا ہے تو آنکھوں سے ایمانی چیزیں ظاہر ہوں گی، اس کی نگاہ مومنانہ ہوں گی، اور اس کے فیصلے مومنانہ فیصلے ہوں گے، اس کی زبان مومنانہ زبان ہوگی، اور اس کی نشست و برخاست ایک مومنانہ انداز کی ہوگی، وہ کسی کی اذیت دینے والی نہ ہوگی۔ اسی لیے اس بات کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا پایا جاتا ہے، اس کی جو ہے ضرورت ہے، اور اس طرح سے یہ کریں۔ اور یہ جو کلمات ایمانی کلمات جو کہے گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی ہر دم لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا تو میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا، پردے میں عورتیں بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں سمجھتے، ہماری عبادت کا رشتہ کسی سے قائم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قائم ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے اللہ کو معبود مانتے ہیں، اگر دل کی سچائیوں سے معبود مانتے ہیں، واقعی دل سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہمارے معبود نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو ہم رک جائیں گے، تو ہم کو رکنا چاہیے۔ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ایک گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے تو پھر ہماری تصدیق پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم جلوت میں تو گناہوں سے بچ رہے ہیں چار لوگوں کے سامنے، لیکن خلوت میں ہم گناہ سے نہیں بچتے ہیں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا تم مومن نہیں ہو واقعتاً؟ یا پھر مومن تو ہو لیکن جرأت مند مومن ہو؟ اللہ تعالیٰ کا یقین تو ہے لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ دے، اور پکڑ پتہ نہیں کس انداز کی ہو جائے، پکڑ اس انداز کی بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو صحت سے محروم کر دیا جائے، اور پکڑ اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو مال سے محروم کر دیا جائے، اور پکڑ اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے کہ جو عبادت و تفصیلی طور پر بڑا مشغول تھا عبادت میں، تو بہت سارے قرب کی عبادتوں کی جو ہے اس سے توفیقات سلب کر لی جائیں۔ مثلا بعض نفلی عبادتیں بھی کرتا تھا، بعض ذکر و اذکار بھی کرتا تھا، اور بعض اللہ کے قرب کے لیے بعض چیزیں اختیار کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں جا کر گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں تو محروم نہیں کیا، صحت میں محروم نہیں کیا، لیکن اعمال میں کچھ کمی ہو گئی، اعمال کی بعض توفیقات سلب کر لی گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اعمال کی توفیقات تو سلب نہیں ہوئی، اعمال کا وجود باقی ہے، کیفیت عمل سلب ہو گئی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جو کیف اس کے ذکر میں تھا، جو کیف اس کے جو ہے نماز میں تھا، جو کیف اس کی دعا میں تھا، جو حالت اس کی مراقبے میں تھی، جو حالت اس کی تلاوت میں تھی، جو حالت اس کے رکوع و سجود میں تھی، وہ حالت اسے ختم کر دی گئی ہو، پکڑ درجہ بدرجہ آئے گی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے تو پکڑ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو پھر اس کے اعضاء پر اس کا ظہور تقوی کی شکل میں اور اعمال کے وجود کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے، نہیں تو کیوں جرأت کر رہا ہے
کیا جو ہے پکڑ نہیں ہوئی ہے؟ پکڑ ہوئی ہے۔ بعض لوگ پکے مومن تھے، پکے مومنوں کو بھی ایمان سلب کر لیا گیا، اور پکڑ سب کو ہو سکتی ہے اور درجہ بدرجہ ہو سکتی ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، چھوٹوں کو بھی ہو سکتی ہے، مرید کو بھی ہو سکتی ہے، شیخ کو بھی ہو سکتی ہے، عبادت گزار کو بھی ہو سکتی ہے، درجہ بدرجہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ ارے جب ہوگا تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، تو ڈرنا چاہیے، بد نظری کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اگر اس کا انجام میں، اس کے انجام کے طور پر پکڑ لیا گیا تو کون چھڑائے گا؟ اپنے کانوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، اگرچہ کہ تنہائی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کانوں کے سلسلے میں پکڑ لے تو پھر کون بچائے گا؟ زبان کے سلسلے میں پکڑ فرما لے اللہ تعالیٰ، دنیا میں کوئی نہ پکڑے، کوئی تم گرفت نہ کرے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، لیکن اللہ کا تو ایک بندہ ہے، اللہ کے سامنے تو یہ آدمی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ڈرے، تنہائی ہو یا مالداری ہو یا سہولت ہو تو ڈرے اللہ تعالیٰ سے کہ اس گناہ کی پتہ نہیں پاداش میں کس طرح پکڑ لیا جاؤں گا۔ اور جب آدمی پکڑ لے گا تو کون بچائے گا بھائی؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ پکڑ میں اگر پکڑ کے طور پر صحت خراب ہو گئی تو کون سی دوا ٹھیک کرے گی؟ پکڑ کے طور پر اگر آدمی کو پکڑ کے طور پر غریب ہو گیا ہے تو کون سی تجارت اسے مالدار بنائے گی؟ کتنی بھی بڑی جگہ دکان لگا لو جا کر، کتنی بھی بڑی جو ہے آمدنی کیوں نہ رہے۔ تو اسی طرح جو ہے اعمال سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی کے دل میں ایمان گھس جائے گا تو آدمی ظاہری اعمال بھی اختیار کرے گا اور خلوتوں میں بھی اعمال کو اختیار کرے گا۔ بظاہر نماز بھی پڑھے گا، خلوتوں میں بھی نمازیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا۔ تہجد کو تو کوئی نہیں دیکھتا بھائی، تہجد کو کون دیکھتا ہے؟ تہجد کو تو اس کے شاگرد میں نہیں دیکھتا اگر استاذ پڑھے تو۔ مرید کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ تہجد اس شیخ پڑھ رہے ہیں۔ بیوی بچے جو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا بسا اوقات کے تہجد پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں وہ آدمی اٹھ کر اللہ سے اس کا تعلق جتلا رہا ہے، 2 رکعت رات کے اندھیرے میں اٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا سو رہی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا معبود جاگ رہا ہے، اور جو ہی میں رکعت بندوں گا اللہ کہوں گا اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا حالت ہوتی ہوگی اس کی؟ اللہ اکبر کہتے ہی کہ اس رات کی تنہائیوں میں، اس رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے رکوع کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے مناجات کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تعلق کی خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، نواز سکتا ہے اسے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ جو خزانوں کا مالک ہے پتہ نہیں اسے کیا دے، جب نوازنے پر آئے اس کی نمازوں پر، اس کی نفلوں پر اور اس کے ذکر پر اور اس کی تلاوت پر، تو بھئی کون روکنے والا؟ اللہ تعالیٰ کی عطائیں جب اتریں گی اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی عطا کیسے کیسے عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اعمال کی وجہ سے اسے صحت دے دے، بیمار آدمی صحت مند ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے خوش ہو کر اسے صحت دے دے، عبادات سے خوش ہو کر اللہ اسے عہدہ دے دے، عبادات سے میں لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے صحت اور مال دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید عبادات کی توفیق دے، ہو سکتا ہے کہ مزید قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتے ہیں تو پتہ نہیں وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں اور وہ پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ لہٰذا جب آدمی واقعتاً دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر ہر طرح کے گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ گناہ میں مبتلا ہو کر سود میں، زنا میں، شراب میں
شرک میں بدعت میں مبتلا ہو کر قیامت میں رسوا ہونا نہیں چاہتا، اور اسی طرح ماں باپ کو لوگوں کو ستا کر اللہ کی نگاہ میں گرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی زندگی کا حاصل تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور رکھتا ہے، اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بلکہ جو ایمان والے نہیں ہیں، یہودی پڑوسی ہے، نصرانی پڑوسی ہے، کوئی اور مذہب کا پڑوسی ہے، اس کی بھی تیمارداری کرے گا، اسے بھی مال کی ضرورت ہے تو اسے بھی مال دے گا، اور اس کے بھی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے تو حوصلہ افزائی کرے گا، وہ کسی کے ساتھ۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں تک تعلیمات ہے کہ انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ خواہ مومن ہو یا مومن نہ ہو، وہ مسلم ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، دنیا میں انسان تو بہرحال انسان ہے۔ انسان کی خوشی کی اہمیت ہے، اس کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہاں تک ہے، ارے اگر کوئی جانور بھی ہے تو اس کی تکلیف پر بھی مومن کا دل دکھنا چاہیے۔ مومن تو بلی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، مومن کتے کو بھی تکلیف نہیں دیتا، مومن چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض ضرورتوں پر بعض موذی جانور گھروں میں آ جاتے ہیں، انسانیت کی ہمدردی میں ان کو مارنے کا حکم ہے، وہ تکلیف دینا نہیں ہے، انسانیت کو تکلیف سے بچانا ہے۔ انسانی آبادی میں تکلیف دینے والا کوئی جانور آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ضرورتاً اس کو مارنے کا بھی حکم ہے بعض موذی جانداروں کو، لیکن جا کر تکلیف دینے کا نہیں ہے۔ کہیں جائے اس کے ٹھکانے پر جا کر آدمی تکلیف دے، ایسا نہیں ہے۔ تکلیف سے وہ تکلیف کسی کو نہیں دیتا مومن، نہ انسانوں کو نہ چوپائے کو، کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ بھوکوں کو کھانا اس سے ملتا ہے، ننگوں کو کپڑا اس سے ملتا ہے، اور مریضوں کو دوائیں اس سے ملتی ہیں، پریشان حالوں کو تسلی اس سے ملتی ہے، اور جن کو جو جس طرح کی ضرورتیں ہیں ان کو اس ضرورتیں کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو پانی پلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھانا رکھتا ہے، پرندوں کو بھی دانے رکھتا ہے، اور اگر ان کو بھی کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ بھی بیمار ہو جائیں تو ان کی بھی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس شان سے وہ جیتا ہے کہ اس کے لیے انسان تو انسان، اس کے لیے چرند پرند تک بھی اس کے حق میں دعائیں دینے لگتے ہیں، مخلوقات بھی اس کے لیے دعائیں دینے لگتے ہیں، ایسی شان والا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایسا شاندار ہوتا ہے مومن۔ اگر آدمی اپنی حیثیت کو بھول جائے مومن، اور یوں ہی سرسری طور پر لے لے، انسان ہونے کی اہمیت کو نہ سمجھے اور مومن ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھے، اور محمد الرسول اللہ کہنے کی اہمیت کو نہ سمجھے، قیامت کا یقین کی اہمیت کو نہ جانے، فرشتوں کے ایمان کی اہمیت کو نہ جانے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو وہ ایسا غافل ہوتا ہے، نیکیوں سے غافل ہوتا ہے بلکہ برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ لوگوں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات، لوگوں کو تکلیف دینے لگتا ہے، اور لوگوں کو ایسی تکلیف دیتا ہے، اور گناہوں میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ گویا کہ انسان کی شکل میں انسان نہیں کوئی حیوان ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان باتوں پر ہم غور کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو جو ہے کتابوں میں بھی تفصیل کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جو پڑھنا نہیں جانتے، یہ کتابوں کو وہ بھی خرید کر پڑھنے والوں سے کتاب ہاتھ میں دے کر سنا کریں۔ بھائی میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ لیجئے، یہ ایمانیات کی کتاب ہے، روزانہ مجھے 2 صفحے 1 صفحہ پڑھ کر سنائیے، میں سنتا رہوں گا اور سمجھتا رہوں گا، اور جہاں بات نہیں سمجھ میں آئی میں پوچھتا رہوں گا، پوچھ کر معلوم کر لوں گا۔ کیونکہ بچپن میں جو لوگ نہیں پڑھے، اب مشکل ہے پڑھنا، لیکن سننا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پڑھے لکھو آدمی کے ساتھ بیٹھیں، بھئی اللہ کے بارے میں کچھ باتیں پڑھو، قیامت کے بارے میں باتیں پڑھو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں باتیں سناؤ مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایمان لانے کے بارے میں تفصیل ہے آپ پڑھیے، میں سنتا ہوں، یہ جو ہے سنیں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آتی اس میں پوچھنے میں پیچھے نہ رہیں، پوچھیں اور پوچھ کر معلوم کریں۔ بس غرض یہ ہے کہ میں اور آپ تمام اور پردہ نشین جو بھی خواتین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یا ایمان والوں کے گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یا قرآن کو سمجھ لینے، اگرچہ کہ ایمان کے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے لیکن قرآن کا مطالعہ کیے، حدیث کا مطالعہ کیے، یا علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ کہ ایمان والوں کے گھروں میں پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اگر ایمان کی اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اب جو ہے اس کی خوشی میں شکر بجا لائے اور حقیقی مومن رہنے کی کوشش کرے۔ مومن کو جیسے مومن رہنا چاہیے، اس کے دل میں جو تصدیق اور صداقت جو ہے ان باتوں کے سلسلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہیں، جسے ہم ضروریات دین کہتے ہیں، دین جو ثابت ہے، اور جس طرح سے جو باتیں ہیں ان سب کی دل میں تصدیق کرے۔ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آدمی ظاہر بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ظاہر باطن کے تابع ہوتا ہے، اور باطن پر بعض دفعہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ ظاہری اعمال کی بھی بہت اہمیت ہے، باطنی اعمال کی بھی بہت اہمیت ہے۔ باطنی اعمال بھی جو ہے نظر انداز کرنے کے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ جب باطنی اعمال کی ہمیں ضرورت نہیں، فکر نہیں کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر نماز روزہ کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور ایمانیات پر جو ہے جیسی توجہ دینا نہیں دیتے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، نہیں، ان کو توجہ دینا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ایمانی طور پر یقین بنا لینا کافی ہے، باقی ظاہری اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں۔ ایک جو ہے اصلی مسلمان، ایک واقعی مومن ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کے ساتھ بنتا ہے۔ دل کی تصدیق اور پھر اس تصدیق کا اثر زبان پر، اور نماز روزے عبادات کی شکل میں ظاہری طور پر، اور ظاہری اعمال کو بھی اختیار کرنا، باطنی اعمال کو بھی اختیار کرنا۔ جیسے ظاہر میں نمازیں بھی پڑھنا اور باطن میں اخلاص کو بھی اختیار کرنا، ظاہر میں گناہوں کو چھوڑنا، باطن میں خوف خدا کو بھی اختیار کرنا، اور ظاہر میں جو ہے عبادت کرنا اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بھی اختیار کرنا۔ ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے، اور سب ظاہری اعمال باطنی اعمال کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی گالی گلوچ سے بچنا، بد نظری سے بچنا، اور باطنی طور پر بھی حسد سے بچنا، تکبر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ظاہری نیکیوں کو بھی اختیار کرے، باطنی نیکیوں کو بھی اختیار کرے، ظاہری برائیوں کو بھی چھوڑ دے، باطنی برائیوں کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.